بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک کی سعید ساعتوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، خاندان انسانی سوسائٹی کا سب سے قدیم ترین انسٹیٹیوشن ہے۔ دنیا کے اندر خاندانی نظام جو ہے یہ اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو معاشرے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کی خشت اول جو بنیادی اینٹ ہے وہ خاندان ہے۔ انسانی معاشرے کا آغاز اور اس کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ اگر خاندان مضبوط اور مستحکم ہو تو پھر اس کے خد و خال، سوسائٹی کے خد و خال دنیا کے اندر مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، جب خاندان بکھرتا ہے تو پھر پوری انسانی سوسائٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس توڑ پھوڑ میں اخلاقی اقدار جہاں خراب ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی روایات کا برقرار رہنا وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ دنیا میں کرنا چاہیں تو مغرب کی وہ سوسائٹیز جو آج اخلاقی اقدار سے دور ہو کر اپنی نئی روایات کی طرف چلیں، ان کے خاندان اور ان کی فیملیز جو ہیں ان کا توڑ پھوڑ اور ان کا بکھرا ہوا ماحول وہ آپ کے سامنے ہے۔ خاندان کا نظام جب تباہ ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کے درمیان ایک رخنہ اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب والدین کے درمیان رنجش اور رخنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اولاد کی بے راہ روی پہ نکلتا ہے، اور جب اولاد بے راہ رو ہوتی ہے تو گھر اور خاندان کا پورا ماحول تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر وہ واحد مذہب ہے جس نے خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی طرف سب سے پہلے توجہ کی، اور اس کے لیے اس نے صرف مبہم تصورات نہیں بلکہ مضبوط قوانین عطا کیے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو ایسے ہی نہیں، ان کو روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن معجزات کے ساتھ، قرآن و حکمت کے ساتھ بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اسلامی سوسائٹی، انسانی سوسائٹی وہ عدل پر قائم ہو، اور وہاں پر جو میزان ہے وہ محض دیکھنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے عملی اثرات اور ثمرات دنیا کے نظر آئیں۔ دنیا کے اندر وہی معاشرہ گرو کرتا ہے اور ترقی پاتا ہے جو مضبوط عدل اور انصاف کے تصورات پر مبنی ہو۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا تھا کہ الملک یبقی مع الکفر لا یبقی مع الظلم، کہ کوئی معاشرہ کفر کے ساتھ تو سروائیو کر سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ظہور اسلام کے وقت عرب کے اندر جو بہت سی کبھی رسومات تھیں، ان میں سے ایک کبھی رسم میراث یعنی ترکہ اور جائیداد کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ مرنے والا جس کو چاہتا اپنا پورا ترکہ دے دیتا، اور جس کو چاہتا اپنے خاندان میں اپنے بیٹوں بیوی بچوں کو یکسر محروم کر دیتا۔ وہ اپنے فخر و مباحات کی خاطر اپنی جائیداد دور دراز کے لوگوں میں تقسیم کرتے تاکہ لوگوں کے اندر ان کے مرنے کے بعد ان کی سخاوت کا چرچا ہو، اور ان کی اپنی اولاد اسرت اور تنگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک مربوط اور منظم نظام عطا کیا، اور خاندان کے ماحول کو اور سوسائٹی کے اس بنیادی یونٹ کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ایک خوشحال زندگی کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ اسلام نے میراث کے جو تصورات عطا کیے، دنیا کی کوئی سویلائزیشن اور کوئی سوسائٹی اس کے مقابلے میں ان تصورات، صرف تصورات نہیں بلکہ ایک مربوط قانون اور نظام دنیا کو کوئی اور معاشرہ پیش نہ کر سکا۔ آج ہم اسلام کے نظام میراث اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت وقی پینل ہے۔ مفتی دل محمد چشتی صاحب، مفتی احمد رضا سیالوی صاحب،
ڈاکٹر ظہور اللہ اظہری صاحب، اور اختتام پر حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد فاروق قادری۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا، اس اسم کا پڑھنا انسان کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کا باعث ہے۔ علامہ صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ اہم ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو خواندہ تصور کرتے ہیں اور کسی حد تک درسیات کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس علم کے حوالے سے وہ بھی اتنی دسترس نہیں رکھتے شاید کہ جس سے لوگوں کو وہ کوئی رہنمائی عطا کر سکے۔ تو اس لیے آج کا میں پینل جو ہے یہ بہت سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ سورۃ نساء میں جو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ اور 2 بیٹیوں کے برابر۔ میں چاہوں گا کہ ابتدائی اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ وراثت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمیں عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ تعالی و مصلیاً علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج بہت حساس موضوع ہے اور حساس مسئلہ ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اس کے اندر بے ضابطگیاں، بے اعتدالیاں اور غیر منصفانہ طریقہ کار اور رویے تھے، اسی سے ملتے جلتے اب بھی معاشرے کے اندر ایسے رویے پائے جاتے ہیں۔ اس موضوع کا عوام الناس کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس موضوع کی طرف دلچسپی لیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں شرعی احکام بہت سے بیان فرمائے۔ اہم رکن اسلام کا نماز بھی بیان فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن ان 3 کو جو بطور مثال میں نے ذکر کیا، اللہ کریم نے ان کا حکم ضرور دیا، لیکن نماز کی تفصیل صراحتاً نہیں بیان فرمائی کہ کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں اور ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ زکوٰۃ ہے تو کتنا نصاب ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے، حج کے ارکان کیا، طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن جب وراثت کے مسئلے کو قرآن نے جب بیان فرمایا تو خالق کائنات نے ان لوگوں کو متعین فرمایا جن کو وراثت میں سے حصہ دینا ہے اور کتنا حصہ دینا ہے۔ تو اس کو تفصیل سے بیان کرنا اور وہ بھی صراحتاً بیان کرنا، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وراثت کے معاملات کتنے نازک اور حساس ہیں کہ خالق کائنات اس کو بڑی تفصیل اور تصریح سے بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ وصیت کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، ظاہر ہے کہ خالق کائنات نے خود استعمال فرمایا۔ تو یوصی کا حقیقی معنی یہ ہے تاکیدی حکم۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ وراثت کے حوالے سے جو اللہ کا تمہیں حکم ہے یہ محض حکم نہیں بلکہ یہ حکم بہت مؤکد اور مضبوط ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو آج کے معاشرے کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو وہاں پر کچھ روش پہلے زمانہ جاہلیت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں محدثین اور مفسرین نے بیان فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور انہوں نے ایک اپنی بیوی چھوڑی اور 2 بیٹیاں چھوڑی۔ ان کا بھائی یعنی سعد بن ربی کا بھائی، بچیوں کا چچا، وہ آیا اور سارا مال لے کر چلا گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ کار تھا کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وراثت میں سے مال تو اس کو دیا جائے جس کو تلوار اٹھانی ہے، جو جنگ و جدال کا مرد ہو، ان عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو وراثت دینے کا کیا فائدہ۔ اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر وہ سارا مال لے کر چلے گئے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماوا اور ملجا ہیں، اور آ کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے مال چھوڑا تھا لیکن بھائی ان کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ اور انہوں نے اس وقت عورتوں کے حوالے سے جو معاشرے کی ترجیحات تھی اس کو بھی بیان کیا، کہا یا رسول اللہ لا تنکح المرأة الا علی مالہا،
کہ بچیوں کے پاس مال ہوگا تو کل ہی ان کی کہیں شادی کا بندوبست ہو سکے گا. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات پر خاموشی اختیار کی. آپ نے یہ نہیں کہا نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک حقیقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شکایت سن آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اور خاموشی اختیار کرنا صحابہ کرام کے لیے ایک اشارہ تھا کہ اب اللہ کا حکم ہی کوئی نازل ہوگا. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ وحی حاصل کی. یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم ایک طویل آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا، بچیوں کے چچا کو بلایا اور کہا یہ آیت سنو، اور اس میں تمہارے لیے حکم یہ بیان کیا گیا کہ ان بچیوں کو، کیونکہ ان کن نساء فوق سنتین. میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں، لیکن میں گفتگو میں اپنے دوسرے مہمانوں کو شامل کر لوں. مفتی احمد رضا سیالوی صاحب، یہ جو دور جاہلیت کے واقعات اور اسی تناظر میں پھر غزوہ احد اور پھر اس کے بعد جو شان نزول ہے اس آیت کا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ تفصیل ہمیں دور جاہلیت کی بھی عطا کر دیں. اگرچہ جزوی طور پر تذکرہ ہوا کہ وہاں جو جوان مرد ہے اس کے علاوہ عورتوں کو، بیٹیوں کو اور بچوں کو، کم سن بچوں کو تو بالکل اس سے محروم رکھا جاتا تھا. وہ ماحول جس میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور پھر میراث کے قوانین اور پھر اس کی جس طرح حضرت نے بتایا کہ جزیات عطا ہوئی ہیں، اس ماحول اور اس تناظر میں یہ جو قرآن سنت کے احکام ہیں اس پر آپ تھوڑا ہمیں رہنمائی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دور جاہلیت میں چونکہ عام رواج تھا کہ جس کے ہاتھ مال آتا وہی لے جاتا، ایسے کے اندر جب کوئی شخص مرنے لگتا تو وہ عمومی طور پر وراثت کے اندر اپنی وراثت تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ وصیت کرتا کہ میرا مال ان میرے یاروں دوستوں کو دے دینا جو میرے ساتھ یوں خوشیاں منایا کرتے تھے، یا ایسے لوگوں کو کر دیتا وصیت کہ جن کا اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہ ہوتا، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کو بالکل اس کو لا تعلق کر دیتا. تو ایسے حالات کے اندر رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو روکنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو دوسروں کے لیے وصیت کرتے ہو، دوسروں کو حق دیتے ہو، اولاً تو وصیت اپنے گھر والوں کے لیے کرتے نہیں، ان کے لیے چھوڑتے ہی کچھ نہیں. اگر کچھ نہ چھوڑ کے جاؤ تو پھر اس صورت میں اگر تم وراثت کے لیے کوئی حکم بیان نہیں کرتے ہو، اپنی وصیت نہیں کرتے ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو اور جو تمہاری نوجوان اولاد ہے اس کو حصہ دے دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے. جو والدین ہیں ان کو تو بالکل ہی محروم کر دیا جاتا، ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھا جاتا. اور دور جاہلیت کے اندر وہ لوگ جو والدین ان کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے، ان کو پالتے پوستے رہے، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کو بڑا کیا، ان کے ساری ضروریات کو پورا کیا، جب وہ مرنے لگتا تو اپنے والدین کے لیے کوئی وصیت نہ کرتا، ان کو بالکل چھوڑ دیتا. تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تو اب جاہلیت کا انداز اختیار نہیں کرنا، وصیت غیروں کے لیے نہیں کرنی، غیروں کو نہیں نوازنا، بلکہ وہ والدین جنہوں نے تمہارے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کیا، تمہیں پالا پوسا، اور تمہارے وہ عزیز و اقربا، قریبی رشتہ دار جن کی تمہارے ساتھ تعلق اور واسطہ ہے، ان کے لیے وصیت کرو. ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرو، اور یہ متقین پر حق ہے. تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیروں کے لیے وصیت کو روکا اور اپنوں کے لیے وصیت کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن چونکہ وصیت کے لیے ابھی تعین کوئی نہیں ہوا تھا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، یہ ابتدائی حکم ہے. جی یہ ابتدائی حکم ہے، یہ اولین حکم تھا کہ جس میں وصیت صرف یہ بیان کی گئی کہ والدین کو اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تم وصیت کرو، لیکن یہ حق بیان نہیں ہوا تھا کہ کتنا کتنا دینا ہے. اب انسانی دل ہے، اس کی مرضی ہے، کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا ہے، آج والدین کے ساتھ اگر اچھا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر کوئی دوسرے خیالات پیدا ہوں اور والدین کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے، یا بیوی بچوں کے ساتھ، بچوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، کسی کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا، تو جس سے تعلق واسطہ زیادہ ہے اس کے لیے وصیت کر جاؤ، دوسرے کو چھوڑ دے. تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے اس کے بعد پھر دیگر احکام ارشاد فرمایا اور باقاعدہ احکام نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے
عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اب تمہاری بات نہیں چلے گی، تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی، تم اپنی مرضی کے مطابق اگر وصیت کرو تو جس کو چاہو زیادہ دے دو، جس کو چاہو تھوڑا دو۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے پھر بعد میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب رب تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے، اب تمہاری ذاتی مرضی نہیں چلے گی بلکہ رب کی مرضی چلے گی۔ تو یوں دور جاہلیت کے اندر جو پہلے وصیت کا رواج تھا کہ غیروں کے لیے وصیت ہوتی، اپنوں کے لیے تھی ہی نہیں، اپنے کے لیے کرتا بھی تو پھر اس صورت میں اپنی بیوی کے لیے یا اپنے ان اولاد کے لیے جو نوجوان ہوتی اور مرد ہوتے ان کے لیے وصیت ہوتی، باقی سب کو محروم رکھا جاتا۔ لیکن رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے والدین کو بھی حقدار فرمایا اور اسی طریقے سے اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی یعنی آپ کی جو گفتگو ہے اب تک کی، اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام سے قبل دنیا کے اندر اور بالخصوص عرب کی سوسائٹی کے اندر میراث کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، جی، کوئی ضابطہ نہیں تھا، مرنے والا جس کو اپنی جائیداد کو جس طرح چاہتا، اور بالخصوص اس میں جو محروم طبقہ تھا ان میں عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، عورتوں کی میراث، اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے ترکے میں میراث میں عورتوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اس کے باوجود ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ یعنی وہ پہلی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو استحقاق اسٹیبلش کیا ہے وہ اسلام ہے عورت کا ترکے میں، لیکن اب ہم یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی عورت کا حصہ جو ہے وہ کم ہے اور مرد کا زیادہ ہے، عورت کو محروم رکھا گیا ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ سوال مستشرقین کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا حصہ اسلام میں کم رکھا گیا ہے اور یہ ایک طرح سے زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ویلفیئر کا دین ہے، اس میں جو بھی لوگوں کے لیے معاملات رکھے گئے ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ عورتوں کا حصہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کم نہیں ہے، مثلا والدین اگر اولاد موجود ہو تو وہاں والدہ کے لیے بھی اور والد کے لیے دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ عورت کا حصہ مرد کی نسبت کم ہے، لیکن جہاں کام رکھا گیا ہے اگر ہم اس کی حکمت جانیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ جو حکیم ہے وہ بہتر جانتا ہے اور اس نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں یقیناً اس میں بہت حکمت ہے۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے، والدہ پر نہیں ہوتی، اور جب بچہ اور بچی ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے، اور خدا نخواستہ باپ فوت ہو جائے تو جو ولی ہوگا قریبی اس کے ذمہ ہوگی۔ اب جب بیٹا بالغ ہو گیا تو اس کی کفالت کی ذمہ داری باپ سے ختم ہو گئی، لیکن بیٹی جو ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، نکاح نہیں ہو جاتا اور اپنے دوسرے گھر نہیں چلی جاتی، اس وقت تک اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ کی ذمہ رہتی ہے، اور باپ اگر فوت ہو جائے تو جو قریبی ولی ہوگا یعنی دادا یا چچا اس کی ذمہ ہوگی۔ اس کے بعد جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے اور اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کی کفالت اس کے شوہر کی ذمہ آتی ہے، اور نکاح کے موقع پہ دیکھیں کہ مرد کے ذمہ حق مہر ہوتا ہے، عورت کے ذمہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اب عورت شوہر کے گھر چلی گئی، اب اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی اپنی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی کفالت بھی اس کے شوہر کی ذمہ آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی کفالت اس کے اولیاء کی ذمہ آ جاتی ہے۔ کبھی بھی عورت کو اسلامی سوسائٹی میں مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنا خود کما کے کھائے، جبکہ مرد نے اپنا نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے، اپنی بیوی کا نفقہ بھی ذمہ ہے، اپنے بچوں کا نفقہ بھی ذمہ ہے، بوڑھے والدین ہوں تو ان کا نفقہ بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر ایک بہن اور بھائی ہیں تو صاف ظاہر بہن کو حصہ جو ہے ایک ملے گا تو بھائی کو اس کا ڈبل دگنا ملے گا۔ اگر 1 لاکھ روپے ہم سمجھتے ہیں تو اس میں 33,000 کم و بیش وہ بہن کو ملا اور 66,000 یا کچھ اس سے زیادہ بھائی کو ملا۔ اب وہ جو بہن کو ملا ہے اس نے صرف یہ اس کا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کر سکتی ہے، صدقہ خیرات کرے، اسے عمرہ کر لے، اسے کہیں مطلب اپنی ذات پہ خرچ کرے، لیکن اس کے جو بھائی کو ملا تھا اس نے اگر شادی کرنی ہے تو وہ
اسی میں سے کرنی ہے، حق مہر ادا کرنا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس نے اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنا ہوتی ہے، اور گھر کی تمام ذمہ داری اسلام میں مرد پر ہوتی ہے۔ مرد پر ہے۔ اچھا میں چاہوں گا کہ ایک تو اس بات کو تھوڑا آسان کر کے بیان کر دیں، ظاہر ہے یہ ایک موضوع بھی مشکل ہے اور پھر اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ بھی عام آدمی بلکہ خاص آدمی کے سمجھنے میں بھی ذرا دقت ہوتی ہے کہ ایک عورت جب بیٹی ہے تو اس کو باپ سے ترکہ ملے گا، میں جو سمجھا ہوں، پھر وہ شادی ہو کے شوہر کے گھر گئی، شوہر اگر فوت ہو گیا تو اس سے ترکہ ملے گا، اور اگر اس کا بیٹا فوت ہوا اور وہ صاحب جائیداد تھا تو اس میں سے بھی اس کو بطور ماں ترکہ ملے گا۔ اور دوسری یہ جو آپ پہلے بات فرما رہے تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ان ساری چیزوں کو اس جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کی روشنی میں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی جو آیت مبارکہ کا شان نزول میں ذکر کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعد بن ربیع کی جب زوجہ نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی بچیوں کے حوالے سے شکایت پیش کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو حضرت سعد بن ربیع کے بھائی بھی تو صحابی تھے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بغیر چون چراں کے وہ اس حکم کو آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کے جذبے سے قبول کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کے بھائی کو کہ تم اپنی دونوں بھتیجیوں کو یعنی سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دے دو، کیونکہ قرآن مجید میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سَنَتَيْنِ، اور چونکہ بیوہ اس کو مرنے والے شوہر کی اولاد بھی تھی، میت کی اولاد بھی تھی، تو لہذا اس کو 8واں حصہ دے دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ کیوں اب تم اس کے عصبہ بن گئے، اور عصبہ جو ہوتا ہے وہ ذوی الفروض یعنی جن کا حصہ اصحاب فرائض مقرر ہیں ان سے بچا ہوا مال سارا لے جاتا ہے۔ یہ ذو الفروض جو ہیں، اب یہ بات جب آپ کہیں گے تو یہ تو سمجھ جائیں گے، میں تو نہیں سمجھوں گا اور ہمارے سننے والے وہ بھی شاید نہ سمجھ سکیں۔ ذو الفروض جو ہیں یہ کون ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں جن کا حصہ قرآن مجید نے متعین اور فکس کیا ہے۔ آپ کے پاس اگر جائیں مسئلہ پوچھیں تو آپ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے اسے۔ جی بالکل، اس کو جس طریقے پر کہ اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ فلاں نصف، اس کو 1/2 دو گے، کل مال کا نصف دو گے، اور اس کا یہ حصہ دین نے طے کر دیا، دین نے طے کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان وارث ہے لیکن وہ حصہ معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کے باوجود بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ یوصیکم اللہ نے اس چیز کا حکم دیا، وہ پھر بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو وراثت ہے یہ ایک واجبی اور لازمی عمل ہے، واجبی اس معنی میں نہیں کہ فرض۔ میں تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، مجھے 1 2 3 کر کے ذو الفروض جو ہیں اس کی ڈیٹیل بتا دیں۔ جی بیٹا بیٹی وغیرہ جو بھی۔ جی بالکل، ذوی الفروض میں سے وہاں پر باپ ہے، ماں ہے اگر وہ موجود ہیں۔ جی بالکل، یعنی جو متوفی ہے، جی متوفی، اس کے والدین اگر موجود ہیں تو وہ ترکے میں حصے دار ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی بالکل۔ اس کے اولاد بیٹا بیٹی ہیں وہ حصے دار ہوں گے، حصے دار ہوں گے۔ اس کی بیوہ موجود ہے وہ حصے دار ہوگی، وہ بھی حصے دار، اور حصے دار ہونا اور ہے یعنی فرد حصہ، مقرر حصہ ان کو مقرر حصہ ان کو مثال کے طور پر بیٹا حصہ دار ضرور ہے لیکن بیٹے کا کوئی فرد حصہ مقرر نہیں ہے کہ اس کو کتنا ملے گا۔ تو اسی طریقے پر وہاں پر یہ بات بھی ذرا مشکل ہے سمجھنی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس کو لڑکی کا حصہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 1 ہے تو لڑکے کا حصہ 2، یعنی اگر اس کا 50,000 ہے تو لڑکے کا حصہ 1 لاکھ ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے یہ میں صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مقرر حصہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوہ کا حصہ مقرر ہے، بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھا دیں کہ بیوہ کا حصہ کس طرح مقرر ہے اور کس وقت کتنا مقرر ہے، کب 1/8 ہے اور کب 1/4 ہے۔ بالکل، یہ ہمیں صرف آپ کے اس سوال نے میرے لیے اور آسانی کر دی کہ بیٹا ہے، بیٹے کو وراثت میں سے حصہ ضرور ملے گا لیکن 1/2 1/4 1/8 قرآن مجید نے اس کے لیے فکس نہیں کیا، فکس نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے طور پر اس کے برعکس دیکھیں بیوہ ہے تو بیوہ کے لیے قرآن مجید نے 2 فکس حصے بیان کیے، 1/4 اور 1/8، یعنی کہ مرنے والے شخص متوفی جو شوہر ہے اگر اس کی اولاد ہے تو بیوہ کو ملے گا 1/8، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو ملے گا 1/4۔ اچھا اب تھوڑی سی میں اور سمجھنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، 1/8 اگر 1 لاکھ ہو تو اس میں سے 1/8 کتنا بنتا ہے اور 1/4 کتنا بنتا ہے؟ ہم یہاں پر یوں کریں گے کہ آج کل تو آسان ہے کہ
کہ 1,00,000 کو ہم 8 پر تقسیم کر دیں گے، 8 پر تقسیم تو جو جواب آئے گا وہ 1/8 ہوگا. وہ 1/8. پھر 1,00,000 پر ہم 1/4 بھی نکالنا ہے تو ہم 4 کو 1,00,000 پر تقسیم کر دیں گے تو جو جواب آئے گا وہ اس کا 1/4 چوتھا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر جو ہے وہ 1 کروڑ ہے تو اس میں سے 12.5 لاکھ چلا جائے گا 1/8. جی 1/8. جی ایسے بیوہ کا حصہ 12.5 لاکھ. جی. اور اب جو باقی بچے گا نہیں باقی بچے گا نہیں، کل مال میں سے، کل مال میں سے بیوہ کو بھی کل مال میں سے ملے گا، اور اگر اس بیوہ کی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، یعنی کہ شوہر کی ایک بیٹی بھی ہے تو اس کو بھی کل مال میں سے 1/2 ملے گا. اب 1 کروڑ کی آپ نے مثال دی ہے تو بیوی کو مل اچھا گیا. میں ایک مفروضہ پیش کرتا ہوں. 1 کروڑ ہے جی اور ایک بیوہ ہے، 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہم یہ 1 کروڑ روپیہ کس طرح تقسیم کریں گے؟ دوسرا اس میں یہ آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ متوفی دنیا سے جانا والا چلا گیا، سب سے پہلے اس کا دنیا سے جانے والے کا اس کے خاندان پہ کیا حق ہے؟ ہم بالعموم ایک رسم کے طور پر جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو ایک اعلان کرتے ہیں کہ جی میں اس کا وارث ہوں، جی اس کا اگر کوئی لین دین ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اگرچہ بعد میں ہم کھڑے بھی اس پر رہتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، اس اعلان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں نے جانے والے سے اتنے پیسے لینے تھے، تو کیا اس کے ورثاء کا یہ محض اخلاقی فریضہ ہے یا اس پر کوئی یہ شرعی پابندی ہے؟ بالکل. اور اگر یہ شرعی پابندی ہے تو کیا اس کے ترکے میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا؟ اور اگر ترکے میں سے یہ قرض ادا ہوگا تو پھر اس کو منہا کرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی. یہ میں آپ سے رہنمائی لوں گا. یہاں ہمارے ساتھ کچھ کالر بھی ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ثاقب صاحب آپ کو خوش آمدید. رفاقت اقبال صاحب فیصل آباد سے آپ کو خوش آمدید. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر میرا نام رفاقت اقبال ہے اور میں جی بہن. فیصل آباد چک نمبر 129 سے بات کر رہی ہوں. جی بہن خوش آمدید آپ کو. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی اور میرے باپ نے، میری والدہ نے ہم دونوں بہنوں کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور بھائی میری نے ایک بہن اور کو باپ قتل نے، کروا دیا ہے اور ہم 2 بہنیں تھی. ذرا ریپیٹ کر دیں. اگر ہم اپنی جائیداد سے حصہ مانگنے کی سخت نہیں رکھتی، جی اگر ہم خاموش رہیں تو کیا قیامت والے دن ہم اپنے یعنی کہ اللہ پاک ہم کو اس کا اجر ملے گا؟ بہن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی اور باپ نے آپ کو جائیداد سے محروم کر دیا ہے. دونوں بہنوں کو، دونوں بہنوں کو بھائی اور باپ نے جائیداد سے محروم کر دیا ہے، اور ایسی صورت میں ہم تقاضا ہوتا ہے لیکن آپ کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو ایسی صورت میں جنہوں نے محروم کیا ہے ان پر کیا بوجھ ہے اور ان کے لیے کیا اجر ہے، اور قیامت کے روز اس کا کیا ایک منظر ہوگا؟ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ پاکستان کے یا ہمارے خطے کے تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ ہر گھر کی کہانی ہے، اور یہ بڑی دکھ والی اور درد والی کہانی ہے. اس پر میں آپ سے رہنمائی لوں گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد ندیم صاحب فیصل آباد سے. جی خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی محمد نسیم ہے جی میرا نام. محمد نسیم صاحب خوش آمدید آپ کو. جی جی میں کہنا تھا کہ میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے جی تو میں زکات دے سکتا ہوں؟ بیٹی بیوہ ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس پر بھی آپ سے رہنمائی لیں گے. اور ناظرین آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم نے اپنے اسکالر سے، علماء سے پوچھنی ہیں، اور اس میں بہت مبادیات اور بنیادی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ علم نہیں رکھتا، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان امور کے بارے میں اپنی جو ایک بنیادی ضروریات اور بنیادی علم ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے اپنے علماء سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے.
نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میراث، اس کی قرآن و سنت کے کیا احکام ہیں اور دنیا کی جو مختلف سوسائٹیز ہیں ان کے اندر میراث کے قوانین کس طرح رائج ہیں۔ جیسا ہمارے علماء نے بتایا کہ اسلام سے قبل عرب کے اندر یہ جو قانون تھا، قانون تو تھا نہیں، جو بھی ان کی رسم تھی وہ بالکل افراط اور تفرید کا شکار تھی۔ کہیں وہ کسی دور کے دوست کو سب کچھ ہی دے دیتے اور اپنے قریبی جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں، اس کی بیوہ ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کو بھی محروم کر دیتے، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو پھر بھی ان کے اندر تصادم اور جھگڑے کی ایسی صورت ہوتی تھی کہ جو زوردار ہوتا، جو طاقتور ہوتا، وہ سب کچھ لے جاتا۔ یہ تو 1400 1500 1600 سال پرانی بات ہے۔ اگر اس سے پیچھے جائیں، گریکس اور رومنس، ان کے ہاں تو عورت کو انسان سمجھنا، اس کے بارے میں ہی بحث ہوتی رہی کہ آیا یہ انسان ہے بھی یا نہیں، اس درجے پہ ہے بھی یا نہیں۔ اسلام دنیا کے اندر وہ دین ہے جس نے عورت کو عزت، اکرام اور اعزاز دیا، اور اس کو ایک نہیں بلکہ 3-4 حیثیتوں میں بطور بیٹی، بطور بہن اور بطور بیوی ترکے میں اور وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ دنیا کے اندر، جس جدید دور کے اندر بھی، جو دنیا کی اس وقت سب سے قدیم جمہوریت انگلستان ہے، UK ہے، اس کے اندر اب تک بھی جو میراث کے قوانین ہیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ افراط اور تفریط نظر آئے گا۔ بندہ دنیا سے جانے والا چلا گیا، اور اگر اس کے ترکے میں 1,25,000 پاؤنڈ ہیں تو یہ سارے کا سارا ترکہ اس کی بیوی کا ہے، اب اس میں اور کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اور اگر وہ 1 کروڑ پاؤنڈ چھوڑ گیا ہے تو پھر بھی اس کی بیوہ جو ہے اس کو 1,25,000 پاؤنڈ ہی ملے گا، اس کے ترکے میں، اس کی وراثت میں اس کا اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن نے، دین نے، اسلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جس نے دنیا کو وراثت کے حوالے سے جو قوانین عطا کیے ہیں اس میں اس نوعیت کی کوئی پسند ناپسند اور کجی اور کمی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام وراثت اس کو رائج کر لیا جائے اور اس کو دنیا جان جائے تو ہمارے جو گھروں کے اندر ایک ناچاکی اور تصادم اور ناخوشگواری ہے، اس میں سے بہت سی چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مختلف عنوانات دے کر پھر اپنی وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ اور بریک سے قبل ایسا ہی ایک سوال ہماری ایک بہن سے پوچھا تھا کہ ایک سوال آیا تھا کہ ایک خاتون، ان کو 2 بہنیں ہیں، ان کو ان کے بھائی اور والد نے ترکے سے محروم کر رکھا ہے، وراثت سے محروم کر رکھا ہے، ایسی صورت میں ان پر کیا بوجھ ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر ہے؟ بالکل جو انہوں نے سوال کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 1450 سال پہلے اس بیماری کی نشاندہی بھی کر دی اور ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کا اخروی انجام بھی بیان کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی وارث کے حق کو چھین لیتا ہے، وارث تک اس کا حق پہنچنے نہیں دیتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت جنت سے جو اس کا حق ہے وہ اس سے دور کر دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حصے کو آگے وارث تک نہیں پہنچایا، جو حصہ فرضہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا، جب ہم نے کلمہ اپنے پیارے نبی کا پڑھ لیا، توحید اور رسالت کے ہم شہادت دینے والے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو مقرر کیا وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا کہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ باقی یہ رہ گیا کہ ان بہنوں کو جو وراثت میں سے حصہ نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ ان پر ایک ظلم ہوا، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ظلم کا بدلہ ضرور دلواتا ہے۔ وہ تو سینگ والی بکری نے بھی اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی انصاف دلوائے گا، تو یہ تو انسان ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ مل سکتی ہے؟ اور ایک سوال جو ابھی اور پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ متوفی کا جو حصہ ہے، کیا کسی ایسی صورت بھی ہے کہ وہ سارا صرف اس کی بیوہ کو چلا جائے اور اس کے بیٹے محروم رہیں؟ بیٹے محروم رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک بیٹے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اور جبکہ باپ مسلمان ہے، تو پھر تو اس صورت میں سرکار نے فرمایا کہ مومن کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یا اسی طریقے پر بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی سرکار نے فرمایا القاتل لا یرث، کہ قاتل یہ وراثت نہیں پاتا۔
تو باقی یہ رہ گیا کہ اگر بیٹا بھی انہوں نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا تو ان کو وراثت سے محرومی کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی. اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، خواہ وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، اس کا کوئی اثر یہ نہیں. کسی بھی صورت میں وراثت سے محروم نہیں ہو سکتے. ان کا وراثت میں حصہ کم و بیش تو ہو سکتا ہے لیکن وراثت سے یہ محروم ہو جائیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وصیت اس کی کتنی ریشو ہے جائیداد میں؟ ایک دنیا سے جانے والا جو ہے وہ کتنے اپنی وراثت میں سے یا اس کی ٹوٹل جو مالیت ہے اس میں سے کتنی کی وہ وصیت کر سکتا ہے؟ اور بالکل اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں تو اس وقت کی وصیت بھی ویلڈ ہے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ دور جاہلیت میں لوگ سارا کچھ تقسیم کر جاتے تھے اور اپنے ورثاء کے لیے کچھ نہ چھوڑتے تھے، کیا اب بھی ایسی کوئی صورت کا ممکن ہے؟ وصیت یہ میت کے جو مال کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے. جب بندہ مرتا ہے، مال چھوڑتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہو. تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر تیسرا قرض کی ادائیگی جو ہے یہ اس کے مال میں سے ادا کرنا یہ شرعی فریضہ ہے. جی شرعی فریضہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا قرض پہلے دلوایا اور وصیت کا حکم بعد میں جاری فرمایا. اور آج کل تو ایک عجیب سا ٹرینڈ بن چکا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کسی نے قرض لینا ہوتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، پتہ نہیں مجھے کوئی دے گا یا نہیں. اور آج لے کر بعد میں جو دینے والا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں وصول میں کیسے کروں گا. اگر کسی نے قرض لیا ہے، قرض اولاً تو لینا نہیں چاہیے. اگر لیا ہے تو بر وقت ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرض ایک ایسی چیز ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بعد میں اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھا اور فرمایا بڑا سخت حکم نازل ہونے والا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس دن نہیں پوچھا. اگلے دن حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخت حکم کیا نازل ہونے والا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر شہید ہو جائے پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، لیکن اس کے ذمہ قرضہ ہو تو جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے ہماری تو پوری قوم ہی قرض میں ڈوبی ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ شارپ تیزی سے آپ ہمارے جو کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت ظاہر ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت ہوگی. اور وصیت کے کتنی اندر وہ کر سکتا ہے؟ وصیت انسان اپنے مال کے تہائی حصے کی کر سکتا ہے، تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوتی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بندے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور اس وقت وہ وصیت کرتا ہے، اصل میں اسی وقت اس کو سوچ آتی ہے کہ کاش میں نے دنیا کے اندر کوئی مال صدقہ کیا ہوتا، خرچ کیا ہوتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندگی کے اندر جب بندے کو مال کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت خرچ کرنا، 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم کی وصیت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو وصیت جاری ہوگی لیکن وصیت کے جاری ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک تو صرف تہائی مال تک کر سکتا ہے. اگر کوئی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی. ویلڈ نہیں ہوگی. لیکن اگر ورثاء اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں ورثاء کے حق کی وجہ سے اس کو روکا گیا. اگر ورثاء اجازت دیتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہمارا مورث جو ہے اس نے وصیت زیادہ کی ہے تو اس کی وصیت کو جاری کر اچھا ایک اور مجھے رہنمائی دے دیں کہ کیا وہ اپنے ورثاء میں سے بھی کسی کے حق میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے یہ 3 بیٹے ہیں، اس نے میری خدمت زیادہ کی ہے تو اس کے حوالے سے ایک تو اس کو معمول کا حصہ ملے گا، دوسرا میں اس کے بارے میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں. جن ورثاء کو وصیت میں سے حصہ ملتا ہے، جن ورثاء کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے، ان میں سے کسی کے لیے وصیت نہیں ہے. جن ورثاء کو میراث میں سے حصہ ملے گا ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو جس کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں. اچھا میں آپ سے ابھی دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں گا تو آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ یتیم پوتے کو جو وراثت سے محروم رکھنے والا ایک ایشو ہے، اس پر بہت بات ہوتی ہے. آپ اس پر ہمیں کس طرح جو اسلام کی ایک تدبر اور تفکر والی راہیں ہیں اس سے رہنمائی عطا کرتے ہیں کہ بالعموم ایک شخص ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور ان 2 بیٹوں میں سے ان کی دونوں کی اولادیں ہیں اور اس کا ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے آگے بچے موجود ہیں
تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنے دادے کا جو در حقیقت اس کے والد کو ملنا تھا، کیا وہ اس کے ثمرات اس تک پہنچیں گے؟ اگر پہنچیں گے تو کس طرح؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان اور دنیا کی جو بھی سوسائٹیز ہیں اس میں جب فیملی سسٹم توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے اور بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو والدین کے پاس، والد کے پاس جو صاحب جائیداد ہو، پھر ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے آگ کر دینا۔ کیا آگ کیا جانا یہ ویلڈ ہے؟ شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ اور اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اسلام میں تو آگ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ آگ کا تصور نہیں ہے، اسلام میں آگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اشتہار ہم روز اخبار میں دیکھتے ہیں کہ میں آگ کرتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے لوگ کر دیتے ہیں، تاکہ اس کا مطلب ہو جی میں اس کی کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور اگر اس نے کسی سے مال لیا ہوگا تو کل کو کہا جی میں اس کے بدلے میں، ہمارے یہاں قانون بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹے نے اگر کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کے والد کو پکڑا جاتا ہے، تو اسے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ جب وصیت وراثت کی بات ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ ایک مقرر طے شدہ باؤنڈری ہے، مقرر اس حدود ہے۔ میں جیسے پہلے حضرت نے بیان فرمایا کہ نہ تو یہ کہ وارث کو ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا چاہتا ہے تو اس کو میں ڈبل دے دوں، اور یہ بیٹا نافرمان ہے تو اس کو میں دے دوں۔ اگر کوئی شرابی ہے، گناہ گار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی صحت مند ہے، مالدار ہے، غریب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مال سے ہمارا جو تصرف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں وہی امپلیمنٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ظاہر ہے اس کے اس کے بعد اندر اس میں کسی شخص کو ابدی تبدیلی اور کا حق ازلی نہیں حکمتیں ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک اہم جو سوال ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ، اس کو کلالہ کہتے ہیں، کلالہ۔ ایک تو اس پر بتا دیں کہ ایک شخص جس کے ورثاء میں والدین، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس کی جائیداد جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور اگلی بات میں اس سے بات، اس کا کلالہ کا پہلے بتا دیں۔ جی، کلالہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہ جس شخص کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ اتفاق سے کلالہ ہو۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ دادا بھی نہ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو۔ تو اب اگر اسلام کے اندر وہاں پر یہ ہے نا کہ چونکہ پھر مشکل موضوع ہے، تو پہلے دیکھا جاتا ہے ذوی الفروض، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے عصبات بھی نہ ہوں تو پھر رد کیا جاتا ہے ذوی الفروض پر۔ اب میں عصبات پھر پوچھوں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ عصبات کیا ہوتا ہے، مشکل طرح ہو جاتا ہے۔ عصبات کیا ہوتا ہے؟ عصبات ان باپ کی طرف سے نسبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو کہتی ہیں جن کا کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، لیکن خاص حالات میں حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل خاص حالات میں ان کا حصہ بن جاتا ہے، یا ذوی الفروض سے جو مال بچ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا مال وہ لے جاتے ہیں۔ وہ ان میں کون کون ہیں؟ بیٹا پہلے نمبر پہ ہے، بیٹا ہمیشہ عصبہ بنتا ہے، کہ مثال کے طور پر اگر ماں باپ، ایک شخص فوت ہوا، اس نے اپنا بیٹا بھی چھوڑا اور ماں باپ بھی چھوڑے، تو ماں باپ کا ان کو حصہ دینے کے بعد، دونوں کا چھٹا حصہ دونوں کو دینے کے بعد پیچھے جو کل مال ہوگا وہ بیٹے کو دے دیا جائے گا، کیونکہ بیٹا عصبہ ہے۔ اسی طرح چچا عصبہ ہے، اسی طریقے پر بھتیجا یہ عصبہ ہے۔ باپ بھی کئی صورتوں میں عصبہ بن جاتا ہے، مثال کے طور پر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو سارے کا سارا مال باپ لے جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ اگر مرنے والا جو ہے، دنیا سے جانے والا، اس کی بالکل کوئی اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، جی جیسے اسی سے ملتا جلتا ہے، اور ایسی صورت میں وراثت جو ہے وہ چچاؤں کو، پھوپھیوں کو منتقل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور عرب کے اندر بالخصوص یہ جو ایک روایت تھی کہ جو چچا ہوتے تھے وہ پھر اس پر زیادہ کمانڈ کرتے تھے کہ اس کے اصل وارث ہم ہیں۔ جی، اس پر آپ ذوی الارحام اور عصبات، چونکہ یہ اب چونکہ تمام وراثت کے مسائل ہیں تو انہی کی ٹرم میں تو ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ یہ پھوپھیاں اور ماموں اور خالائیں یہ ذوی الارحام میں آتی ہیں، ان کا درجہ بعد میں ہے، اور چچا اور تائی وغیرہ یہ عصبات میں آتے ہیں، تو لہذا چچا اور تائی کے ہوتے ہوئے یہ پھوپھیاں اور خالائیں اور ماموں وغیرہ ان کو وراثت نہیں مل سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا، میں جو بریک ابھی پچھلے آپ سے جب بات ہوئی تو میں نے آپ سے جو یتیم پوتے اور پوتیوں کی وراثت کے حوالے سے، اگر تو مرنے والے کا بیٹا موجود ہے جی، تو پھر اس صورت میں اس کی پوتیاں یا پوتے، ان کے لیے وراثت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کے بیٹے موجود ہیں تو نہیں، وہ تو ظاہر ہے، نیچرل بات ہے، وہ تو ان تک، یہ پوتے تک تو باپ سے ہو کی چیز پہنچے گی۔ یتیم پوتے اور پوتی، یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے وراثت میں ذوی الفروض کے اعتبار سے تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ
جو مرنے والا ہے چونکہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ وصیت کے طور پر کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ان یتیم پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائے کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وصیت ہے اس کا جو سب سے صحیح محل ہے وہ ہے ہی وہی۔ جی جی، اس لیے کہ بندہ وصیت کرے گا کسی نیک کام کے لیے، جب وصیت کرے گا تو کسی باقی نیک کاموں میں سے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے وصیت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر کہیں عام بندے پر خرچ کرتا ہے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرے گا تو اسے 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا اس کی قرابت داری اور صلہ رحمی کرنے کا۔ اس لیے جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وصیت کر جائے، بلکہ چچاؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ان یتیم بچوں کے بچیوں کے جو چچا ہیں کہ ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے وصیت چلو نہیں ہوئی یا وراثت کا حصہ نہیں ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری۔ بلکہ ہمارے بعض فقہا کا تو یہ بھی خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اور ریاست کو اس سلسلے میں انیشیٹو لینا چاہیے، اور اگر کسی وقت دنیا سے جانے والا اس چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو اور سوسائٹی کو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اس کو اس امر کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری لمحے ہیں، کوئی آپ ایسی بات جو آج کے ڈاکٹر پروگرام صاحب پہلے جو یتیم پوتے کی وراثت ہے اسی حوالے سے مصر میں باقاعدہ انہوں نے وصیت واجبہ کا قانون بنایا ہوا ہے کہ دادے نے اگر غفلت کی ہے اور اس کی غفلت کی وجہ سے پوتے پوتیاں محروم ہو رہے ہیں تو ان کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہاں جو آپ بات کریں وہاں ریاست کو ایکشن لینا چاہیے، اور سب سے پہلے یعنی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے وصیت جاری کرے گی ریاست، کیونکہ جو قاضی ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، یہ بھی ماں کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ بھی مطلب ہے ولی ہوتا ہے اور اس کو حق ہوتا ہے۔ جیسے اگر شوہر عورت پر ظلم کرے تو فسخ نکاح کے لیے اور جا سکتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت اہم ہے کہ اسٹیٹ اور ریاست جو ہے وہ اس میں پورا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کے جو یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں ان کے حصے کو یقینی بنائے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ناظرین یہاں ایک وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ محمد فاروق قادری موجود ہوں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اور میں اختتامی کلمات جو ہیں وہ ضرور چاہوں گا کہ مفتی دل محمد چشتی صاحب وہ آج کے سارے جو موضوع ہے اس کو وائنڈ اپ کریں۔ اگرچہ اس میں سے اتنے سوال ہیں اور اتنے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں اور میرے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں جو ان سے پوچھوں، لیکن ظاہر وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان پر ہم تفصیل سے بات کریں، کیونکہ یہ تو بات سے بات اور چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر حمد باری تعالیٰ سنیں گے، اور اس سے قبل میں دل محمد چشتی صاحب سے اختتامی کلمات لوں گا۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج انتہائی اہم موضوع میراث کی تقسیم، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حدود و قیود کیا ہیں اور اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس پر آج ہم نے بات کی۔ ہمارے علماء نے بہت جامع، وقیع اور بہت کھل کے اس پر بات کی۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ اختتامی بات کر دیں، کیونکہ پروگرام ظاہر ہے بالکل اختتام پر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا بہت حساس ہے، اور اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسائل کے جاننے کو نصف علم قرار دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اسپیشل کورسز بھی کرتے ہیں مدارس میں ایسے؟ جی بالکل، باقاعدہ یہ نصاب میں شامل ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم وراثت سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ، یہ لوگوں کے سینوں سے سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان علوم کے ورثاء اور وارث یقیناً آپ صاحبان مسند و ارشاد ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ سے چاہوں گا کہ پھر مزید دوبارہ بھی کبھی موقع ملے اور آپ سے ان پر مزید رہنمائی لیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں احمد رضا سیالوی صاحب، آپ کا شکر گزار۔ ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت اہم، اور جو اختتامی بات کی کہ اس کا سیکھنا، علم میراث کا سیکھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کو نصف علم قرار دیا گیا، اور یہ دین کے بہت بنیادی جو چیزیں اس میں سے ہے۔ میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کہ
کہ جو شخص اولاد نرینہ سے محروم ہو اس وظیفے کو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی خوشخبری سے سرفراز کرے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں محمد فاروق آپ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ